سے ذرا اوپر کر دو بیٹا. بس ٹھیک ہے. پیچھے کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فاتحہ. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شاکر علی ابن جناب نادر علی صاحب، سج النشا بنت بھلن صاحب، رخسانہ بانو بنت ممتاز علی صاحب کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرما دیا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیت کلام الہی کے مشہور ترین سورہ یعنی سورہ والتین کی 5ویں اور اہم آیت ہے. اس آیت کے ذریعے سے کائنات کا پروردگار، عالم انسانیت، جہان بشریت اور کشور آدمیت سے براہ راست مخاطب ہے، اور خود
انسان کو انسان کی عظمت، انسان کی اہمیت اور انسان کی شان اور شوکت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے انسانیت کا مختصر ترین بڑا خوبصورت قصیدہ پڑھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، خالق مطلق نے، رب العزت نے، رحمان و رحیم پروردگار نے، عظیم و کریم معبود نے انسان کو کتنا عظیم وجود عطا کر کے اس کائنات کی زینت بنایا اور اس تخلیق کی عزت قرار دیا، اور کائنات کا مرکز اس کی ذات کو اللہ نے معین فرمایا۔ آج کل زمانے میں ہر چیز کی اہمیت ہے، امپورٹنسی ہے، عظمت ہے، لیکن انسان کی عظمت اور انسان کی اہمیت سے خود انسان صرف نظر کرتا ہے اور جہالت کا شکار ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی بے قیمت چیز ہے تو وہ انسان ہے، لیکن اللہ نے انسان کو کتنا قیمتی اور کتنا عظیم جوہر موجودات بنا کر اور شرف مخلوقات بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، یہ اس مختصر سی آیت میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ بہت مختصر سا بیان ہے، چند افکار، چند نظریات اور چند معروضات و گزارشات آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی بے پناہ اور مضبوط سماعتوں کی بارگاہ میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کائنات میں، موجودات میں، مخلوقات میں، اس پورے یونیورس میں، اس پورے جہاں میں اور اس دارین میں، اس کونین میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ حسن کی آخری منزل پر ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے، انسان کو وجود عطا کیا ہے، انسان کو ہستی بخشی ہے، انسان کی ذات میں، انسان کی شخصیت میں، انسان کی پرسنالٹی میں اور انسان کے وجود میں ہم نے کمالات کو حسن کی آخری منزل پر پہنچایا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ پوری کائنات اور یہ پوری دنیا، یہ تمام کے تمام موجودات، یہ مخلوقات اللہ نے کس کے لیے بنائے؟ انسان ہی کے لیے بنائے، آدمی ہی کے لیے بنائے، بشر ہی کے لیے بنائے۔ ملاحظہ فرمائیں گے آپ، یہ میرا اپنا نظریہ یا اپنا خیال یا اپنی سوچ یا اپنی فکر نہیں ہے، یہ قرآنی پیغام ہے، یہ کلام الہی کا اعلان ہے، یہ قرآن مجید کا اظہار ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مبارکہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 29 ارشاد ہوا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہی تو ہے، پروردگار وہی تو ہے، رب العزت وہی تو ہے، خالق مطلق وہی تو ہے، پالن ہار، دیاوان، بخشنے والا، ستر پوشی کرنے والا، وجود عطا کرنے والا، تمہیں غذائیں فراہم کرنے والا، بلندیاں عطا کرنے والا، کامیابیوں سے نوازنے والا، زندگی دینے والا، وہی اللہ تو ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی خدمت میں تو بس اتنی گزارش کروں گا کہ سماعت فرما کر دعائیں دے دیں گے، مگر یہ ذرا بچے اور نوجوان سمجھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انسان سے، آدمی سے، بشر سے کیا فرمائے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ ہم نے تیرے لیے پیدا کیا۔ سمجھے؟ اللہ نے کیا کہا؟ انسان سے، آدمی سے، بشر سے کیا فرمائے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ لکم، فار یو، تمہارے لیے پیدا کیا ہے،
تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے یوز کے لیے پیدا کیا ہے، تم تصرف کرو، اس پر کنٹرول کرو، اپنی زندگی میں اس کو صرف کرو۔ ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، چند لفظوں پر مشتمل ہے، 2-3 فقرے ہیں، بہت چھوٹا سا اس کا شیپ ہے اور بہت کم پھیلاؤ ہے، وسعت زیادہ نہیں ہے، لامحدودیت نہیں ہے، مگر پیغام کتنا دور تک جا رہا ہے، معنویت میں اس کا پھیلاؤ کتنا ہے، یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کہ تو چند لفظ ہے کہ ہم نے جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مگر ذرا گہرائی میں اترے اور سوچے، ہو سکتا ہے جغرافیہ کا طالب علم، جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ اپنے معلومات کا، اپنی نالج کا، اپنی اطلاع کا، اپنے ایجوکیشن کا اور اپنی خبر کا، اپنی نظر کا فیتہ ڈال کر ہمیں زمین کا میجرمنٹ بتا سکے، زمین کا حدود اربع بتائے، اسکوائر بتائے کہ یہ زمین اتنے کروڑ کلومیٹر ورگ میں پھیلی ہوئی ہے، بتا سکتا ہے۔ مگر یہ کون بتائے کہ زمین کے پیٹ میں کیا ہے، زمین کے شکم میں کیا ہے، زمین کے بطن میں کیا ہے؟ آپ اگر ذرا اپنے ذہن کو اجازت دیں، اپنی فکر کو اجازت دیں، اپنے وزڈم کو اجازت دیں، اپنی عقل کو کام میں لائیں، اپنے شعور کو جگائیں، اپنے احساس کو بیدار کریں اور ذرا سا قدم آگے بڑھائیں فکر و نظر کی بنیاد پر، تھنکنگ کی بنیاد پر، تو آپ کو حیرت ہوگی کیا چیز زمین میں نہیں ہے۔ آکسیجن زمین کے اندر، پیتل زمین کے اندر، تانبا زمین کے اندر، کوئلہ زمین کے اندر، پتھر زمین کے اندر، لوہا زمین کے اندر، ہیرے جواہرات زمین کے اندر، پیٹرول زمین کے اندر، ڈیزل زمین کے اندر، تیل زمین کے اندر، گیس زمین کے اندر، اور صاحب ہمارا آپ کا سب کا رزق زمین کے اندر، اور اتنا گہرا تعلق زمین سے ہے کہ ہم پیدا بھی زمین سے ہوئے ہیں اور واپس بھی زمین میں جائیں گے۔ کتنا گہرا، ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ماشاءاللہ۔ دیکھیے گا ہمارا کتنا اٹوٹ، کتنا گہرا، کتنا مضبوط اور کتنا مستحکم، کتنا اسٹرانگ اور کتنا سولڈ ریلیشن، رابطہ، اتصال، رشتہ اور ہمارا باہم ہونا زمین سے کتنا گہرا ہے۔ ہم پیدا بھی زمین سے ہوئے ہیں اور ہم جائیں گے بھی زمین ہی کے اندر، اور ہم کو پھر دوبارہ زمین ہی سے اٹھنا ہے۔ غور کریں، یہ انسان جسے اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا، کائنات کی آبرو بنایا، موجودات کی عزت بنایا، مخلوقات کا وقار بنایا، اپنے کمالات کا آئینہ بنایا، جسے سبب تخلیق کائنات قرار دیا، جسے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا اسسٹنٹ بنایا اور اپنے مظہر کا، اپنے صفات کا مظہر مطلق بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس انسان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے مجمع میں یہاں پر کوئی 60 سال کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، اور کچھ بچے ہیں جو 15 سال 12 سال یہ سب ہے۔ اگر میں 12 سال والے بچے سے پوچھوں کہ آپ 13 سال پہلے کہاں تھے تو کہا کہ ہم تو تھے ہی نہیں، اور اگر 15 سال والے سے پوچھوں آپ 20 سال قبل کہاں تھے وہ کہا ہم تھے ہی نہیں، اور اگر 40 برس والے سے پوچھا جائے کہ بھیا 42 برس پہلے کہاں تھے کہا تو تھے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم تھے نہیں، تو عقل سوال کرتی ہے تھے نہیں تو پھر کہاں سے آئے، کیسے آئے، ہمارے آنے کا سبب کیا بنا، طریقہ کیا بنا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تھے نہیں، کہیں سے آئے ہیں۔ اچھا صاحب آ گئے تو کیا پرماننٹ آ گئے، ہمیشہ کے لیے آ گئے، دائمی طور پر آ گئے، ہمیں واپس نہیں جانا ہے؟ کہ نہیں، ایک دن جانا ہے، چونکہ ہم لیمیٹیڈ لائف لے کے آئے ہیں، محدود زندگی لے کے آئے ہیں۔ الی اجل مسمی، ہم نے تمہیں گنے چنے دنوں کے لیے یہ زندگی دی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہارا ٹیسٹ کریں، ہم تمہارا اختبار کریں، ہم تمہیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح زندگی گزارتے ہو۔ تو آئے ہیں ہم محدود زندگی لے کر، تھے نہیں، آ گئے۔ اب آ گئے تو کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، ایک دن جانا ہے، تو کیا چلے جائیں گے بس؟ وہ کہا نہیں، پھر ایک دن آنا ہے۔ تو ہر انسان کے وجود کے ارد گرد
تین حقیقتیں گردش کر رہی ہیں، ایک ہمارا ماضی، ایک ہمارا حال، ایک ہمارا مستقبل، ایک پاسٹ، ایک پریزنٹ، ایک فیوچر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم تھے نہیں، کہیں سے آئے ہیں تو ہمیشہ رہیں گے نہیں، چلے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، ایک دن آئیں گے۔ ہمارے ماضی کا نام عدم ہے، ہمارے حال کا نام زندگی اور وجود ہے، اور ہمارے مستقبل کا نام قیامت ہے۔ ہم تھے نہیں، آگے چلے جائیں گے، پھر آئیں گے۔ تو یہ تاریخ انسانیت ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ مولا فرمایا انسان کے ساتھ کتنے سوال لگے ہیں، تھے نہیں، آگے ہمیشہ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے تو کیا گم ہو جائیں گے؟ کہ نہیں، ایک دن آئیں گے تو قیامت کے دن آئیں گے۔ تو تین چیزیں ہیں نا، تھے نہیں، آ گئے تو ہمیشہ رہیں گے نہیں، اور چلے جائیں گے اور پھر ایک دن آئیں گے۔ تو انسان کے گرد تین حقیقتیں گردش کر رہی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ نماز تو پڑھتے ہیں نا، نماز صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 5 نمازیں تو واجب ہے نا، آپ پڑھتے ہیں۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا، تدبر کیا، تفکر کیا، کبھی تعقل کیا، سوچ بچار کیا، کبھی تھنکنگ کی، کبھی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی، کبھی اقدام کیا، کبھی اس تحریک کو جنم دیا، کبھی شعور کو جگایا، کبھی احساس کو محمیز کیا، کبھی عقیدوں کو جوان کرنے کے لیے سوچا، کبھی ایمان کو مجلہ کرنے کی خاطر آپ نے یہ تحریک چلائی کہ سوچے تو صحیح۔ نماز میں کچھ ارکان ہیں، کچھ پارٹ ہیں، کچھ اجزاء ہیں، بہت ساری حقیقتوں کا نام نماز ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، قعود ہے، قرات ہے، تلاوت ہے، اور تشہد ہے، سلام ہے، رکوع ہے۔ غور کریے گا، آپ اگر نماز کو دیکھیں تو ہر چیز سنگل ہے، ہر چیز اکہری ہے، ہر چیز اکہری ہے، واحد۔ توجہ کیجئے گا، نیت ایک نماز کی ایک ہی ہوگی، دو نہیں۔ بلا فرمائیے گا، تکبیرۃ الاحرام ایک ہے، دو نہیں۔ قرات ایک ہوگی، ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ بلا فرمائیے گا، رکوع ایک ہی ہوگا ایک رکعت میں، قنوت ایک ہی ہوگا۔ ساری چیزیں سنگل ہیں، اکہری۔ لیکن جب سجدے میں جاؤ گے تو سجدے دو ہیں۔ بلا فرمایا، سجدے کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ اچھا، سجدے کا نام، مطلب، مفہوم اور اس کی میننگ، ڈیفینیشن، اس کا مصداق اور اس کی حقیقت و معنویت، ریالٹی اور صداقت و سچائی یہ نہیں ہے کہ ماتھا ٹیک دیا تو سجدہ ہو گیا۔ پیشانی جھکانے کا نام سجدہ نہیں ہے، سجدہ کنڈیشنل ہے۔ کچھ اعضاء کے ٹیکنے کا نام سجدہ ہے۔ اعضائے سبع یعنی 7 آپ کے اعضاء بدن کے زمین پر ٹکنا چاہیے، تب ہے سجدہ۔ ایک پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کے انگوٹھے، یہ 7 ہوئے، اور سجدے اللہ نے 2 رکھے تاکہ 7 مل کر 14 ہو جائیں، اور انسان کو سمجھ میں آئے کہ نماز 14 کے بغیر نہیں ہے۔ توجہ کریں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ جی، مجلس سننے والی صلوات پڑھیے، مجلس سننے والی۔ بلا فرما رہے ہیں آپ، تو غور کریں آپ، سجدے 2 کیوں ہیں؟ میں فلسفی آف سجدتین، 2 سجدے کیوں؟ وائی، سبب کیا ہے، غرض کیا ہے، پیغام کیا ہے، میسیج کیا ہے، پہلو کیا ہے، رخ کیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ بھئی پوری نماز میں ہر چیز سنگل ہے نا، اکہری ہے نا، کیوں شہزادوں؟ اکہری ہے نا، ایک ہے، اور سجدے 2 ہیں۔ کیوں ہیں صاحب 2 سجدے؟ کس لیے ہیں؟ اچھا، 1 منٹ میں ختم ہو جاتے؟ یہ 1 منٹ کا کھیل نہیں ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پوری تاریخ انسانیت 2 سجدوں میں ہے۔ کمال کر دیا قرآن نے، کمال کر دیا شریعت نے، کمال کر دیا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پوری تاریخ انسانیت 2 سجدوں میں ہے۔ کمال کر دیا قرآن نے،
کمال کر دیا شریعت نے، کمال کر دیا اسلام نے، کمال کر دیا اللہ کے نظام نے، اللہ کے سسٹم نے، اللہ کے منصوبے نے، اللہ کے پروگرام نے، کہ نماز میں 2 سجدوں کو رکھا۔ 2 سجدے ہیں نا، اب میں کر کے دکھاؤں آپ کو سجدے، آپ تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور اللہ اکبر کا، سجدے میں چلے گئے، تو اب کیفیت کیا ہے؟ آپ نے زمین پہ سر رکھا، ملا فرمائے رکھ دیا نا، سر رکھا، جیسے ہی سر رکھے گا سبحان ربی الاعلیٰ، صلوات پڑھے محمد علیہ، جو جانا چاہ رہا ہے ایک بار چلا جائے، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ محسوس کریں گے؟ تو جب آپ نے سر رکھا تو کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ حمد۔ آپ ابھی اللہ کی ثنا کر رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ کی بلندی کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ، وہ سبحان ہے، وہ بے عیب ہے، بے داغ ہے، بے نقص ہے۔ کون؟ میرا پالنے والا، جو سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا، ادھر قرآن کی آواز آئی، منہا خلقناکم، ذرا سمجھئے گا، سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ اور 55ویں آیت 55 پڑھیے گا جا کر۔ اللہ نے کہا منہا خلقناکم، زمین پہ سر رکھ کے آپ نے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ۔ ادھر سے آواز کیا آئی قرآن کی؟ منہا خلقناکم، ہم نے تجھے زمین سے اٹھایا ہے، زمین سے پیدا کیا ہے۔ اب میں نے سجدے میں جب یہ جملہ سنا، یہ اعلان سنا، اللہ کی یہ نویس سنی کہ ہم نے تجھے زمین سے بنایا ہے، تو میں نے فوراً سجدے سے سر اٹھا کے اعتراف کیا، ہاں پروردگار میں زمین ہی سے بنا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، یہ سجدوں کی کیفیت ہے۔ اب میں نے کہا استغفر ربی واتوب الیہ۔ پھر دوسری آواز آئی، فیہا نعیدکم، ہم تجھے زمین ہی میں پلٹا دیں گے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے استغفر اللہ کا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ پھر جیسے ہی سجدے میں ذکر کیا، پھر آواز آئی، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر ہم تجھے زمین سے اٹھائیں گے۔ پھر میں نے سر اٹھایا، ہاں پروردگار مجھے زمین ہی سے اٹھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں آپ ہی کی زبان میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا سجدے ہیں؟ 2۔ ریئیکشن کیا ہے؟ رد عمل کیا ہے؟ 3۔ جب پہلے سر رکھا، غور کریے گا، تو آواز آئی، اسی سے پیدا کیا۔ میں نے سر اٹھا کے کہا، ہاں اسی سے میں اٹھا ہوں، اسی سے پیدا ہوا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، اسی میں چلا جائے گا۔ میں پھر سجدے میں چلا گیا کہ ہاں اسی زمین میں جانا۔ پھر آواز آئی کہ قیامت میں اسی سے اٹھے گا۔ پھر میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ یہ 2 سجدے نہیں ہیں، میری حقیقت ہے، میری ریالٹی ہے۔ میں تھا نہیں، آ گیا تو رہوں گا نہیں، چلا جاؤں گا تو ہمیشہ کے لیے نہیں، پھر اٹھوں گا۔ یعنی میرا عدم، میرا وجود اور میرا حال اور میرا مستقبل سب ان 2 سجدوں میں ہے۔ غور کریے گا، پہلے سجدے سے سر اٹھا کے اعتراف ہے کہ زمین ہی سے بنا ہوں۔ دوسرے سجدے میں سر رکھنے کا مطلب ہے اسی میں چلا جاؤں گا۔ پھر سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب ہے قیامت میں اسی سے اٹھوں گا۔ اور بھائی صاحب، اب اگر آپ خاموش رہ سکتے ہیں تو خاموش رہنا۔ 3 منزل ہوئی نا، آیا زمین سے، جاؤں گا زمین میں، اور پھر قیامت میں زمین سے اٹھوں گا۔ اب دیکھیں رسول اللہ نے کہا، کلو شین یرجعو الی اصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، اپنی اصل کی طرف جھکتی ہے، اس کا رجحان، اس کا میلان اپنی اصل کی طرف ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، جو جیسی مٹی سے بنے گا، جیسی زمین سے بنے گا، ویسی زمین کی طرف جھکے گا۔ اب مجھے نہیں پتا عیسائی کہاں سے بنا ہے، یہودی کس زمین سے بنا ہے، مجوسی کس مٹی سے بنا ہے، ہندو بھائی کس مٹی سے بنے ہیں، 72 فرقے کس مٹی سے بنے ہیں، کائنات کی قومیں، اس دنیا کے انسان کس مٹی سے بنے، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن ہم نے تو اعلان کیا، ہماری فقہ نے، فقہ جعفری نے، ہمارے قانون نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے اہل بیت نے ہم کو ایک سسٹم دیا، ایک نظام دیا، ایک دستور العمل دیا کہ اپنے مسلوں کو خاک شفا کی سجدگاہ سے محروم نہ رکھنا۔ آئیے سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ سجدہ کر رہے ہیں،
اپنے مسلح پر، اپنے سجادے پر ہیں آپ نے جو یہ رکھی ہے نا مٹی، کائے کی سجدہ کا ہے؟ خاک شفا۔ یہ خاک شفا کیا ہے؟ کربلا کی ہے۔ یہ کسی کو جلانے کے لیے، تپانے کے لیے، کسی پر طنز کرنے کے لیے، کسی کی اہانت کرنے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، تذلیل کرنے کے لیے، چھوٹا دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ضرورت وجود ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سجدوں میں خاک شفا رکھ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم پیدا بھی کربلا سے ہوئے ہیں، ہم دفن بھی کربلا میں ہوں گے، ہم قیامت میں اٹھیں گے بھی کربلا سے۔ دیکھ لیا؟ ان دو سجدوں کو معمولی نہیں سمجھئے۔ یہ کائنات کس کے لیے بنی؟ صرف انسان کے لیے۔ خلق لکم، جو بھی کچھ اس زمین میں ہے وہ تمہارے لیے ہے، ہر چیز تمہارے لیے بنائی۔ یہ لام جو ہے نا عربی گرامر میں، یہ ریزن کا ہے، تعلیل کا ہے، یہ سبب کا ہے۔ یہ پوری کائنات ہم نے اپنے لیے نہیں بنائی، تمہارے لیے بنائی، استعمال کرو، کرتے جاؤ۔ اچھا، اللہ انسان کی عادت کو، فطرت کو، نیچر کو، نیت کو، طبیعت کو، اس کی ہابی کو اور اس کے اخلاقیات کو، کردار کو، اس کے چرتر کو اللہ جانتا تھا کہ انسان کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، کبھی قانے نہیں ہوتا، یہ کہیں رکتا ہی نہیں۔ ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں، یہ شکر کرتا ہوا ایک منزل پہ نہیں رکتا، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے، اس کی خواہش، آرزو، تمنا۔ دیکھیں تھکے تھکے نہ سنیے، یہ ان کا ذکر کر رہا ہوں میں جہاں پتھر بھی بولتے ہیں۔ کیا فرما رہے؟ ذکر اہل بیت کے موقع پر چہرے گلاب ہونا چاہیے۔ اللہ جانتا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ، اس کا مطالبہ، اس کی طلب، اس کی آرزو، اس کی خواہش، اس کی تمنا کہیں پر پڑاؤ نہیں ڈالے گی، رکے گی نہیں۔ انسان میں ایک جذبہ ہے، جس جذبے کا نام ہے اور۔ اللہ نے 1000 روپے کا مالک بنایا، 2000 اور، 2000 مل گئے 5000 اور، 5000 ملے لاکھ مل جائے، لاکھ ملے 10 لاکھ مل جائے۔ ارے شکر کر کے ایک مقام پر تو رک۔ اور اب صاحب بائک مل گئی کا کار، اور کار مل گئی کا بس، اور بس مل گئی کا ٹرین، اور ٹرین مل گئی پلین، اور اب پلین ملی منسٹر بن جاؤں، منسٹر بنے چیف منسٹر بن جاؤں، چیف منسٹر بنے پرائم منسٹر بن جاؤں۔ کسی جگہ پہ رکتا نہیں ہے، جذبہ اور ہے، اور ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو انسان ایک منزل پہ نہیں رکتا، بس مطالبہ کرتا جا رہا ہے، اللہ اور دے دے، اور دے دے، اور دے دے۔ اسی جذبے نے انسان کو فرعون بنایا، اسی جذبے نے انسان کو نمرود بنایا، اور اللہ نے انسانیت سے نوازا تھا۔ ان کمبختوں نے کہا ہم تو خدا ہیں، خدا ہے کہ نہیں کہا؟ وہ فرمائے اچھا اگر آپ جانچ پڑتال کریں تاریخ کی تو آپ کو لطف آئے گا۔ صرف 4 انسان ہیں، صلوات پڑھے محمد والے۔ اے میاں بیٹھو، میں کہہ رہا ہوں جسے جانا جائے تہذیب مجلس اپنی جگہ پر برقرار رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ؟ عجیب منزل ہے۔ 4 کیریکٹر ہیں، 4 پرسنالٹیز ہیں، 4 وجود ہیں جنہیں کائنات میں خدا کہا گیا۔ میں فرما رہے اب 4، 3 نے تو بائی فورس زبردستی اپنے کو خدا کہلوایا، ایک وہ تھا جسے قوم نے خدا کہا تو اس نے سزا دی۔ تو کتنے تھے صاحب؟ 4۔ نمرود فرعون کہا گیا۔ میں فرما رہے اب 4، 3 نے تو بائی فورس زبردستی اپنے کو خدا کہلوایا،
ایک وہ تھا جسے قوم نے خدا کہا تو اس نے سزا دی. تو کتنے تھے صاحب؟ 4. نمرود، فرعون اور شداد 3 تھے، اور چوتھے آپ کے مولا. تو 4 ہی ہے نا. ارے 5 کیوں نہیں ہوئے بھائی، یا 3 کیوں نہیں ہوئے؟ فیگر کیا رکھی ہے؟ فرمایا 4. اب آپ مجھے گن کے بتائیں، ان 4 میں 3 باطل ہیں، 1 حق ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں جہاں یہ فیگر ہو وہاں 3 بالکل کنڈم ہوتے ہیں، جو ختم ہو جاتے ہیں. چوتھا ہی ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. یہ علی کا کمال تھا کہ دنیا خدائی لیے کھڑی تھی، سجائے ہوئے. علی ہم تمہیں خدا کہنے آئے. اور علی کہہ رہے تھے نہیں، میں خدا نہیں ہوں، میں پروردگار نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں. سجدہ کر کے بتایا کہ علی بھی کسی کو سجدہ کر رہا ہے. خبر بھائی، علی کے سجدے میں دم ہے. یہ رجب کا مہینہ ہے، عجیب فکر دینا چاہ رہا ہوں. علی کے سجدے میں طاقت ہے. ایسا کردار، ایسا کیریکٹر، ایسی ذات، ایسی ہستی کہ جس کے دروازے پر انسانیت تھال میں سجائے ہوئے ربوبیت کھڑی ہو اور خدا ماننے پر تیار ہو. ایسا انسان اگر سجدہ کر لے تو اس سجدے میں کرنٹ ہے. شاید آپ پہنچے نہیں ہیں، آپ نے فکر نہیں کی ہے، ابھی آپ نے سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی. ارے بھائی، انسانیت جس سے خدا کہنے پہ آمادہ ہے وہ کہہ رہا جی نہیں، میں خدا نہیں ہوں. ایسا انسان اگر سجدہ کر رہا ہے تو کسی کی خدائی ثابت کر رہا ہے نا. نہیں سمجھے آپ؟ آدم کے سجدے میں یہ کرنٹ نہیں ہے جو علی کے سجدے میں ہے. آدم تو شیطان کو نہ منوا پائے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سب کا باپ ہے آدم، مگر سجدے میں اتنا کرنٹ نہیں ہے جو اللہ کو منوا دے. جو آدم اپنے کو نہ منوا سکا ہو وہ اللہ کو کیا منوائے گا؟ علی کے سجدے میں کرنٹ ہے. اب میں آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، رجب کی اہمیت کو سمجھنا، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنا، اس مہینے کے وقار کو سمجھنا. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا غور کریں. کائنات میں اکیلے علی کا سجدہ ہے جو اللہ کی توحید پر منوا دیتا ہے. کسی نبی کا، کسی رسول کا سجدہ نہیں. ہر رسول اپنے دور میں اتنا بے بس، عجیب فکر ہے صاحب، اتنا بے بس کہ دنیا ان کو رسول ماننے کے تیار نہیں. کیا آپ قرآن نہیں پڑھیں گے؟ ہر ایک کوئی کہتا تھا انتم بشر، تم تو بشر ہو، ہم تمہیں رسول کیسے مان لیں؟ اور کیجئے گا بشر مثلنا، ہم جیسے ہی ہو تم، ہم تمہیں رسول کیسے مان لیں؟ رسولوں کی رسالت ہمیشہ خطرے میں پڑی رہی. لوگ رسول ماننے کو تیار نہیں. تو جنہیں لوگ رسول نہیں مان رہے وہ کردار اللہ کو کیسے منوا دے گا؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ارے پہلے بھائی حضرت نوح کو ذرا سمجھئے. اچھا تھوڑی سی خاموشی کے ساتھ صلوات پڑھ دیں، آپ خاموش رہنا اچھا سمجھتے ہیں. دیکھئے آئیے، آدھی مجلس ختم ہو گئی ہے، آدھا گھنٹہ اور ہے بس. آپ ذرا سا دماغوں پر زور دیں. میں اگر اپنے آپ کو خطیب نہ منوا سکوں تو میں کسی کو کیا منواؤں گا؟ ابھی تو میری ذات ہی خود خطرے میں ہے، میں اپنے ہی آپ کو نہیں منوا پایا. آپ آدم سے چلیے علیہ السلام سے حضرت نوح تک آئیے. ہر نبی کنٹروورسی کا شکار رہا. امتیں ماننے کو تیار نہیں کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے، آپ پیغمبر ہے ہی نہیں، آپ ایسے میسنجر ہے ہی نہیں، آپ ہادی رہنما، آپ رہبر پیشوا صاحبان نجات آپ ہے ہی نہیں، ہم تو نہیں مانتے آپ کو. اور کیجئے گا تم تو ہم ہی جیسے ہو، یعنی الگ کوالٹی چاہیے تھی لوگوں کو. ہر نبی اختلاف کا شکار رہا. تو کیا آپ کی عقل، آپ کا ذہن، آپ کا وژڈم آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے بات سوچنے پر کہ جو خود ہی نہ مانا جا رہا ہو وہ اللہ کو کیا منوائے گا؟ یعنی انبیاء اپنے آپ کو نبی تک نہ منوا سکے، رسول تک نہ منوا سکے، اور آپ کے مولا کا کمال یہ ہے کہ اسے دنیا خدا ماننے کو تیار ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے علی. علی کہہ نہیں رہے مجھے خدا مانو، علی تو سزا دے رہے ہیں.
غضبناک ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، قہر آلود ہیں، مجھے خدا کیوں کہا، مجھے خدا کیوں کہا، مگر ہے تو علی کی کوالٹی۔ اب اگر آپ نبیوں کے مقابلے پر علی کو دیکھیں تو کیا منزل ہے؟ وہاں نبیوں کی ذات خطرے میں ہے، عقلے کو نہیں بنوا پا رہے، اور یہاں علی اتنا بلند نظر آ رہا ہے کہ اسے لوگ امام، ولی، خلیفہ نہیں مان رہے، خدا مان رہے ہیں۔ میں آپ تک پہنچ رہا ہوں یا نہیں؟ ہے نا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ اچھا، جو سو رہے ہیں وہ سو کے بھی سن سکتے ہیں مجلس۔ دیکھو، میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، بہت بڑا اوریٹر نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مگر ایک کوالٹی رکھتا ہوں۔ میں پرمیشن دے دیتا ہوں کہ جو سو کے سننا چاہ رہے وہ سو کے بھی سن سکتا ہے، اور جو جاگ کے سننا ہے، جسے نیند آ رہی وہ سو جائے، اور جو جاگ رہا ہے تو جاگ ہی رہا ہے۔ وہ کہا کیوں؟ بھیا میرے پاس دونوں طرح کا میٹر ہے، سونے والوں کے لیے بھی اور جاگنے والوں کے لیے بھی۔ اگر سو جاؤ گے تو شب ہجرت شروع کر دوں گا، اور اگر جاگتے رہے تو غدیر کے مولا کا وہ بیان آپ کے سامنے آئے گا۔ اب ذرا سمجھئے، کمپیریزن کیجئے، موازنہ کیجئے، تقابل کیجئے۔ ایک طرف بے بسی ہے انبیاء کی، مرسلین کی، اپنے مقدر پہ ناز کیجئے گا، کیسا مولا آپ کو ملا ہے۔ اللہ فرمایا، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء ہیں یا نہیں؟ مرسلین ہیں۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں انبیاء کی اور مرسلین کی تو آپ کو یہ حقیقت ملے گی، اور قرآن کی آیات کے درمیان ملے گی، کہ انہیں ان کے معاشرے والے، امت والے رسول اور نبی ماننے کو تیار نہیں۔ اور علی کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں خلافت، امامت کی تو بات ہی نہیں، وہاں خدا ماننے کو تیار ہے۔ تو اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سارے نبیوں کے سجدے اطاعت الہی میں تو ہیں، مگر اللہ کو نہیں منوا سکتے، لیکن علی کا سجدہ منوائے گا اللہ کو، اس لیے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہوگا کہ جسے خود خدا کہا جا رہا ہے وہ اگر سجدہ کر رہا ہے تو پھر کوئی اور ہے۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، کوئی اور ہے۔ بلا فرمائیے، آپ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ اگر انبیاء کہتے خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، رسول کہتے خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، تو ان کے نظریے میں خدا تھا، مگر لوگوں کے لیے حجت نہیں تھا۔ میں جگا رہا ہوں، لیکن جسے خدا کہا جا رہا ہو وہ اگر خدا مان رہا ہے تو اس کے سجدے میں کرنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی توحید کو نبیوں نے نہیں منوایا، علی کے سجدے نے منوایا ہے۔ اب ہم سے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب آدم کو کعبے میں کیوں پیدا نہیں کیا، نوح کو کیوں پیدا نہیں کیا، ابراہیم کو کیوں پیدا نہیں کیا، موسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کیا، عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کیا، علی کو کیوں پیدا کیا؟ علی کو اس لیے پیدا کیا کہ قانون بنایا تھا۔ سورہ رحمان 55واں سورہ آیت نمبر 60، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ساری کائنات میں اکیلا علی ہے جس کے سجدے نے مجھے خدا کہلایا۔ توجہ چاہ رہا ہم، ماشاءاللہ، علی بالی فلک بالا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بالا، علی مولا، سلامت رہے، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بالا، علی مولا، علی مولا، یہ مجمع جھوم کر بالا، علی مولا، علی مولا، حرک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، ماں حیدری، بس حضور سلامت رہیں آپ۔ سوال اٹھے گا، کوشچن پیدا ہوگا کہ حضرت آدم کیوں پیدا نہیں ہوئے بھائی کعبے میں؟ حضرت نوح اتنے بڑے پیغمبر، کائنات اسلام مل کر، مسلمانوں کا پورا سماج مل کر اگر یہ ثابت کر دے کہ قرآن کی کس آیت میں 2 رکعت لکھی ہے صبح کی،
بتاؤ، قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 558 رکوع ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 720 منزلیں ہیں، 2,65,000 الفاظ ہیں. بتاؤ نا کہاں لکھا ہے صبح کی 2 رکعت؟ 2 رکعت کاؤنٹنگ کہاں ہے؟ محسوس کریں گے؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ ارے بھیا پورے قرآن میں دکھاؤ کس آیت میں ہے صبح کی 2 رکعت؟ صبح کی نماز ہے، 2 رکعت نہیں ہے. اقیم الصلاۃ پڑھو، فرمایا نماز کا تذکرہ ہے مگر رکعتوں کی تعداد نہیں ہے. کہاں لکھا ہے ظہر کی 4 رکعت؟ کہاں لکھا ہے عصر کی 4 رکعت؟ کہاں لکھا ہے مغرب کی 3 رکعت؟ کہاں لکھا ہے عشاء کی 4 رکعت؟ ساری نمازیں چھوڑو، آپ صبح کی دکھا دو 2 رکعت کہاں ہے؟ ہوگا نماز کا ذکر ہے، نماز کا ہے. ارے بھیا اقیم الصلاۃ ہے، اشارہ کہ نماز قائم کرو. اتنے سے اشارے پر مسلمان نے 51 رکعت کی بلڈنگ کھڑی کر دی. نہیں سمجھے آپ؟ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، مسلمان نے 51 رکعتیں، 17 واجب 34 سنت، کل ملا کے کتنی ہوئی؟ 51 رکعت. اتنے سے جملے پر اس کا مطلب یہ کہ قرآن کھل کے نہیں کہتا، اشارے کرتا ہے، اشاروں میں بات کرتا ہے. چونکہ قرآن عقل مندوں کی کتاب ہے، پاگلوں کی کتاب نہیں ہے. عقل سے کام لو. تو قرآن نے تو اشارہ کر دیا، سب کچھ قرآن میں اشاروں میں ہے صاحب. آپ جائیے روزہ اشارے میں، حج اشارے میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جگہ دو اپنے سے آگے والوں کو. کیا چچی سے لڑائی وڑائی ہوئی تھی؟ رات بھر جاگے تھے آپ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے گئی، قرآن میں ہے، اشاروں میں بات کرتا ہے. روزے کی ڈیٹیل ہے، حج کی تفصیل ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے. آپ مجھے بتائیے نا قرآن میں کیا نکاح ہے، طلاق ہے، کوئی کلیئر کٹ ہے قرآن میں؟ ہوگا نہیں، اشارے ہیں تو بات اشاروں پہ چلتی ہے. تو آپ ہر چیز میں تو اشارہ مان لیں. اور علی کی ولادت میں آپ کہہ رہے ہیں آیت دکھاؤ کہ کعبے میں کہاں پیدا ہوئے. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ ہمیں وہ آیت دکھاؤ جہاں 2 رکعت لکھی ہو صبح کی. کا کیا مطلب؟ جہاں 2 رکعت لکھی ہے جس آیت میں، اسی آیت میں علی کی ولادت لکھی ہے. دکھاؤ کہاں ہے، کہاں ہے؟ دیکھو مجلس سننے کے لیے شے لطیف چاہیے، لطافت ذہنی بہت ضروری ہے. میں اپنے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، بیگانوں میں نہیں. اور فرمائیے گا ارے بھائی فضائل پر، حقائق پر، صداقتوں پر اور اہل بیت کے مناقب پر اگر طبیعت پھڑکے نہیں تو زندگی کا کیا فائدہ؟ اور کریے ذرا اپنے وجود کا ثبوت دیجئے. آپ کس مٹی سے بنے؟ بتاؤ نا وہ آیت کون سی ہے جس میں 30 روزے لکھے ہیں، جس میں احرام باندھنا لکھا ہے، جس میں روزے کی ساری کیفیتیں لکھی ہو؟ دکھاؤ کون سی آیت ہے. نماز کی تفصیلات ہوں. ہوگا نہیں، بس حکم ہے، آرڈر ہے، امر ہے. ارے بھیا لیکن علی کعبے میں پیدا. اچھا صاحب پہلے تو یہ بتاؤ کہ علی کی ولادت کا معاملہ پہلے ہے یا حضرت عیسیٰ کا معاملہ پہلے ہے؟ ہوگا حضرت عیسیٰ تو 550 سال پہلے. تو کیس دہراؤ، کیس دہراؤ. وہ کیا تھا؟ جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی ہے جناب مریم. اور جناب مریم کا کمال یہ کہ وہ اپنے گھر میں نہیں پلی، پرورش پروان اپنے گھر میں نہیں چڑھی، ماں کی آغوش میں نہیں پلی، باپ کی گود میں نہیں پلی. قرآن پڑھا ہے، دیکھا ہے، آیات کا جائزہ لیا ہے. جب جناب مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ اللہ کے گھر کی بارگاہ میں لے کے آئی اور کہا رب، توجہ کیجئے گا، میں تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں، قبول فرما لے. وہاں کے پادریوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ لڑکی ہے، اس کو نہیں ہم پال سکتے، لڑکی نہیں آ سکتی. آپ تفصیل نہیں دے رہا ہوں. آواز آئی مریم کی ماں یہ انکار کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں. ایسا کرو مریم کے چہرے سے ذرا
یہ کپڑے کا پلہ ہٹا دو. ہٹایا, ابھی 1 گھنٹے کی بھی نہیں ہے مریم. جیسے پیشانی مبارک سے ردا کا سرا ہٹا تو ان کے پیشانی سے نور نظر آیا. جیسے ہی نور نظر آیا تو 360 تھے جناب پادری علماء یہودیوں کے جو توریت لکھا کرتے تھے, ان میں سے ہر ایک کوئی ٹوٹ پڑا, اے مریم کی ماں ہم پالیں گے اس بچی کو, ہم پالیں گے. اب ہر ایک کوئی, پہلے مخالفت کر رہے تھے. ہم نے مسلمانوں سے پوچھا بھائی یہ چمتکار کیا ہوا؟ ابھی 1 منٹ پہلے مخالفت اور ابھی 1 منٹ بعد ہر ایک کوئی پالنے کو تیار. اتنی جلدی آپ نے دل تبدیل ہوتے دیکھے ہیں, مزاج بدلتے دیکھے, نظریات تبدیل ہوتے دیکھے ہیں, پروگرام چینج ہو گئے امیڈیٹلی فوراً. ابھی تو انکار کر رہے تھے, مخالفت کر رہے تھے کہ لڑکی کی انٹری نہیں ہے ہمارے اللہ کے اس گھر میں, اور اب ابھی کوئی کہہ رہا ہم پالیں ہم پالیں ہم پالیں. ہم نے مسلمانوں سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ صاحب ان کو نور نظر آ گیا. کہاں؟ کہ مریم کی پیشانی میں. کس کا نور؟ کہ وہ جو 11 برس کے بعد عیسیٰ پیدا ہونے والا تھا اس نبی کا نور تھا. یہ امینہ نور تھی, امانت دار تھی. ذرا سمجھئے گا کتنی دور کی نظر ہے مسلمان کی. مریم کی پیشانی میں 11 برس پہلے عیسیٰ کا نور نظر آ گیا, لیکن محمد کا نور آج تک نظر نہیں آیا. کمال ہے صاحب. دیکھئے گا آپ اب کیا ہوا. ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں آپ. 45 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اور ختم ہے گفتگو. اب صاحب جب ان میں آپس میں رسہ کشی ہو گئی, دست و گریبان ہوئی, یہ ہم پالیں گے ہم پالیں گے ہم پالیں گے, سچویشن ایک مرتبہ ڈینجرس ہو گئی, کیفیت بڑی خطرناک ہو گئی. اب مریم کی ماں کہتی ہے کیا کروں پروردگار؟ یہ علماء تو لڑنے لگے آپس میں. یہ پرانی عادت ہے لڑنا ان کا آپس میں, آج ہی نہیں لڑ رہے, پہلے سے. آواز آئی ان سے کہو کہ لوہے کے جس قلم سے یہ توریت کا نسخہ لکھتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, ان سے کہو دریا میں ڈالیں. لوہے کا قلم, آئرن پین کہاں ڈالیں؟ دریا کے اندر. اور ان سے کہو دیکھتے رہے, قلم ڈالیں اپنا اپنا. ذرا توجہ کیجئے گا پھر کیا ہوگا پروردگار کا جس کا قلم تیرنے لگے وہ مریم کو پالے گا, اور جس کا قلم ڈوب جائے وہ نہیں پالے گا. 360 قلم تھے علماء کے, ایک قلم تھا جناب زکریا کا. زکریا کون ہے؟ معصوم مطہر نبی رسول. ان سے بھی کہا آپ بھی قلم ڈالیے. 360 قلم ڈوب گئے, تہنشین ہو گئے, ایک قلم تیرنے لگا جناب زکریا کا. اب میں آپ سے ایک سوال کر لوں, حق رکھتا ہوں, اتنی دیر آپ کو سنایا ہے تو اب ٹیسٹ تو کر لوں کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں, میری بات آپ تک پہنچ رہی کہ نہیں. یہ بتائیے لوہے کی فطرت کیا ہے؟ آئرن کا نیچر کیا ہے؟ سولیڈ ہوتا ہے نا, اگر پانی میں ڈالو گے تو کیا ری ایکشن ہوگا بھائی؟ ڈوبے گا نا. تو اطاعت کر رہا ہے, بغاوت تو نہیں کر رہا ہے نا. اس کا کام ہے تہنشین ہونا, لوہے کا کام ہے ڈوبنا. تو ڈوب رہا ہے نا, تو فطرت کے دائرے میں ہے. توجہ کیجئے گا, اپنی فطرت سے سرکشی تو نہیں کی, بغاوت تو نہیں کی نا, اطاعت کے دائرے میں ہے نا. چونکہ لوہا ڈوبتا ہے پانی میں, بڑا فرمائے, تو فطرت کے مطابق عمل کو اطاعت کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا. اور فطرت پہ غالب آنے کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نیچر پہ غالب آ جانا. تو یہ سارے 360 قلم ڈوب گئے. آواز آئی یہ نہیں پالیں گے. سنیے جملہ قرآن کا, اللہ نے چیلنج کیا ہے, اعلان کیا ہے, اناؤنسمنٹ کیا ہے, پیغام دیا ہے, میسیج دیا ہے. قرآن پڑھنے والوں دیکھو, معصوم کو ڈوبنے والے نہیں پال سکتے. پوچھ دیجئے آپ کس مٹی سے بنے, بتاؤ نا وہ آیت کون سی ہے جس میں 30 روزے لکھے ہیں, جس میں احرام باندھنا لکھا ہے, جس میں
روزے کی ساری کیفیتیں لکھی ہو، دکھاؤ کون سی آیت ہے، نماز کی تفصیلات ہو، ہوگا نہیں بس حکم ہے، آرڈر ہے، امر ہے۔ ارے بھیا لیکن علی کعبے میں پیدا ہو۔ اچھا صاحب پہلے تو یہ بتاؤ کہ علی کی ولادت کا معاملہ پہلے ہے یا حضرت عیسیٰ کا معاملہ پہلے ہے؟ ہوگا حضرت عیسیٰ تو 550 سال پہلے، تو کیس دہراؤ، وہ کیا تھا؟ جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی ہے جناب مریم، اور جناب مریم کا کمال یہ کہ وہ اپنے گھر میں نہیں پلی، پرورش پروان اپنے گھر میں نہیں چڑھی، ماں کی آغوش میں نہیں پلی، باپ کی گود میں نہیں پلی۔ قرآن پڑھا ہے، دیکھا ہے، آیات کا جائزہ لیا ہے۔ جب جناب مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ اللہ کے گھر کی بارگاہ میں لے کے آئی اور کہا رب، توجہ کیجئے گا، میں تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں، قبول فرما لے۔ وہاں کے پادریوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ لڑکی ہے، اس کو نہیں ہم پال سکتے، لڑکی نہیں آ سکتی، آپ تفصیل نہیں دے رہا ہوں۔ آواز آئی مریم کی ماں، یہ انکار کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ایسا کرو مریم کے چہرے سے ذرا یہ کپڑے کا پلہ ہٹا دو۔ ہٹایا، ابھی 1 گھنٹے کی بھی نہیں ہے مریم، جیسے پیشانی مبارک سے ردا کا سرا ہٹا تو ان کے پیشانی سے نور نظر آیا۔ جیسے نور نظر آیا تو 360 تھے جناب پادری علماء یہودیوں کے جو توریت لکھا کرتے تھے، ان میں سے ہر ایک کوئی ٹوٹ پڑا، اے مریم کی ماں، ہم پالیں گے اس بچی کو، ہم پالیں گے۔ اب ہر ایک کوئی، پہلے مخالفت کر رہے تھے، ہم نے مسلمانوں سے پوچھا بھائی یہ چمتکار کیا ہوا؟ ابھی 1 منٹ پہلے مخالفت اور ابھی 1 منٹ بعد ہر ایک کوئی پالنے کو تیار۔ اتنی جلدی آپ نے دل تبدیل ہوتے دیکھے ہیں، مزاج بدلتے دیکھے ہیں، نظریات تبدیل ہوتے دیکھے ہیں، پروگرام چینج ہو گئے امیڈیٹلی، فوراً۔ ابھی تو انکار کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے کہ لڑکی کی انٹری نہیں ہے ہمارے اللہ کے اس گھر میں، اور اب ابھی کوئی کہہ رہا ہم پالیں ہم پالیں ہم پالیں۔ ہم نے مسلمانوں سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ صاحب ان کو نور نظر آ گیا۔ کہاں؟ کہ مریم کی پیشانی میں۔ کس کا نور؟ کہ وہ جو 11 برس کے بعد عیسیٰ پیدا ہونے والا تھا، اس نبی کا نور تھا۔ یہ امینہ نور تھی، امانت دار تھی۔ ذرا سمجھئے گا کتنی دور کی نظر ہے مسلمان کی۔ مریم کی پیشانی میں 11 برس پہلے عیسیٰ کا نور نظر آ گیا، لیکن محمد کا نور آج تک نظر نہیں آیا۔ کمال ہے صاحب، دیکھئے گا آپ اب کیا ہوا۔ ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں آپ۔ 45 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اور ختم ہے گفتگو۔ اب صاحب جب ان میں آپس میں رسہ کشی ہو گئی، دست و گریبان ہوئی، یہ ہم پالیں گے ہم پالیں گے ہم پالیں گے، سچویشن ایک مرتبہ ڈینجرس ہو گئی، کیفیت بڑی خطرناک ہو گئی۔ اب مریم کی ماں کہتی ہے کیا کروں پروردگار؟ یہ علماء تو لڑنے لگے آپس میں۔ یہ پرانی عادت ہے لڑنا ان کا آپس میں، آج ہی نہیں لڑ رہے، پہلے سے۔ آواز آئی ان سے کہو کہ لوہے کے جس قلم سے یہ توریت کا نسخہ لکھتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، ان سے کہو دریا میں ڈالیں۔ لوہے کا قلم، آئرن پین کہاں ڈالیں؟ دریا کے اندر۔ اور ان سے کہو دیکھتے رہے، قلم ڈالیں اپنا اپنا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، پھر کیا ہوگا پروردگار کا جس کا قلم تیرنے لگے وہ مریم کو پالے گا، اور جس کا قلم ڈوب جائے وہ نہیں پالے گا۔ 360 قلم تھے علماء کے، ایک قلم تھا جناب زکریا کا۔ زکریا کون ہے؟ معصوم، مطہر، نبی، رسول۔ ان سے بھی کہا آپ بھی قلم ڈالیے۔ 360 قلم ڈوب گئے، تہنشین ہو گئے، ایک قلم تیرنے لگا جناب زکریا کا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر لوں، حق رکھتا ہوں، اتنی دیر آپ کو سنایا ہے تو اب ٹیسٹ تو کر لوں کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں، میری بات آپ تک پہنچ رہی کہ نہیں۔ یہ بتائیے لوہے کی فطرت کیا ہے؟ آئرن کا نیچر کیا ہے؟
سالڈ ہوتا ہے نا، اگر پانی میں ڈالو گے تو کیا ری ایکشن ہوگا بھائی؟ ڈوبے گا نا۔ تو اطاعت کر رہا ہے، بغاوت تو نہیں کر رہا ہے نا۔ اس کا کام ہے تہنشین ہونا، لوہے کا کام ہے ڈوبنا، تو ڈوب رہا ہے نا، تو فطرت کے دائرے میں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اپنی فطرت سے سرکشی تو نہیں کی، بغاوت تو نہیں کی نا، اطاعت کے دائرے میں ہے نا۔ چونکہ لوہا ڈوبتا ہے پانی میں، بڑا فرمائے، تو فطرت کے مطابق عمل کو اطاعت کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اور فطرت پہ غالب آنے کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نیچر پہ غالب آ جانا۔ تو یہ سارے 360 قلم ڈوب گئے، آواز آئی یہ نہیں پالیں گے۔ سنیے جملہ قرآن کا، اللہ نے چیلنج کیا ہے، اعلان کیا ہے، اناؤنسمنٹ کیا ہے، پیغام دیا ہے، میسیج دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں دیکھو، معصوم کو ڈوبنے والے نہیں پال سکتے، معصوم کو ڈوبنے والے نہیں پال سکتے۔ تیرنے والے جو خود ڈوب جائے وہ معصوم کو کیا پالے گا؟ کم سے کم معصوم کو پالنے کے لیے کوالٹی یہ ہے کہ کردار صاحب اعجاز ہو، معجز نما ہو۔ مجھے نہیں پتا آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، میں مسلمانوں سے ایک سوال کر لو کہ مریم بڑی معصومہ ہے یا تمہارے محمد بڑے معصوم ہیں؟ وہ کہا محمد سے بڑا کون ہے، رسول اللہ سے بڑا کون ہے؟ مریم تو ان کی کنیز ہے، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرا جاتا۔ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ چھوٹی معصومہ مریم کو بھی غیر معصوم نہیں پال سکتا، غیر موجود نما نہیں پال سکتا۔ اب بھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب بتاؤ، سر پہ قرآن رکھ کے تمہارے محمد کو کس نے پالا؟ وہ کہا ابو طالب نے پالا۔ جی بلند ترین پڑھیے حضرت ابو طالب پر صلوات۔ ختم ہے صاحب، ہے نا حضور؟ کیا ہوا؟ اب کیا ہوا کردار کا؟ اب بھی کہو گے کہ کلمہ نہیں پڑھا، اب بھی کہو گے مسلمان نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ تمہارے جتنا علم بھی اللہ کو نہیں ہے معاذ اللہ۔ مریم کے لیے تو اتنی کنڈیشنل کہ غیر معصوم نہیں پال سکتا، غیر معجز نما نہیں پال سکتا، اور پیغمبر کو کسی کے بھی حوالے کر دے۔ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ بلا فرمائے، اچھا صاحب جناب مریم آ گئی اللہ کے گھر میں، پلنے لگی، پرورش پا رہی ہے، کھانا بھی ادھر سے آ رہا ہے، کھانا جنت سے آ رہا ہے، ارے صاحب بریک فاسٹ جنت سے، لنچ جنت سے، ڈنر جنت سے آ رہا ہے۔ اب مجھے قرآن پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، تمام ہو گیا، 5 منٹ بچے ہیں بس، انشاءاللہ پھر کبھی۔ بڑا فرمائے، یہ پورا قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ کہاں سے آ رہا ہے کھانا؟ جنت کس کے لیے؟ جناب مریم کے لیے۔ ساری چیزیں چھوڑی، سارے مطالب چھوڑے، سارے پیغامات قرض رہے پھر کبھی کے لیے، کبھی اور مطالبہ کر لیجئے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کھانا آ رہا ہے کہ نہیں جناب مریم کے لیے؟ ابھی تک میں نے آپ سے نہیں کہا، توجہ دیجئے، اب کہہ رہا ہوں، چونکہ بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں اور بڑا لطیف رخ ہے اور پہلو ہے۔ اگر آپ نے اسے ڈراپ کر دیا، مس کر دیا، نظر انداز کر دیا تو زندگی بھر افسوس ہوگا۔ کہاں سے آ رہا ہے کھانا؟ جنت سے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ بیوی ہے اللہ کے گھر میں، معصومہ، بطول، صدیقہ، مطہرہ، کھانا اللہ بھیج رہا ہے۔ جناب مریم صبح کا، دوپہر کا، شام کا جنتی کھانا کھا رہے کہ نہیں؟ جی ہاں کھا رہی۔ اب سنو شہزادو، میرے خیال سے طالب علم ہیں سب جو بیٹھے میرے سامنے، کہا جونپور میں ہی پڑھتے ہیں نا، سننا، آپ کو آگے بڑھ کے بہت ذمہ داریاں نبھانا ہے۔ کھانا کہاں سے آتا تھا مریم کے لیے؟ جنت سے آتا تھا نا۔ کھانا کھا رہے کہ نہیں؟ جی ہاں کھا رہی۔ اب سنو شہزادو، میرے خیال سے طالب علم ہیں سب جو بیٹھے میرے سامنے، کہا جونپور میں ہی پڑھتے ہیں نا، سننا،
آپ کو آگے بڑھ کے بہت ذمہ داریاں نبھانا ہے. کھانا کہاں سے آتا تھا مریم کے لیے؟ جنت سے آتا تھا نا. نہ اٹھنے کی ضرورت، نہ کہیں جانے کی ضرورت، نہ زحمت کرنے کی ضرورت. بیٹھے بٹھائے کھانا آ رہا، جبرائیل لا رہے ہیں، آپ کھانا ہی ہے نا. ادھر ماں بنی، تازہ تازہ زچہ ہیں، گود میں عیسیٰ ہے 2-4 منٹ کے. آپ جانتے ہیں جب ماں بنتی ہے، کوئی خاتون ڈیلیوری ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، تو ماں میں نقاہت پیدا ہوتی ہے، کمزوری. اسے فوراً ضرورت ہوتی ہے کیلری، ہے نا، وٹامنز، طاقتور غذا کی. فوراً وہ کمزوری محسوس کرتی ہے. تو جناب مریم جب ماں بنی تو انہیں بھی کمزوری فطری تھی بھائی، نیچرل تھی. جب ہوئی تو آپ کو لکھا ہے قرآن میں کہ پیاس لگی اور بھوک محسوس ہوئی، ہے نا. ابھی تک جنت سے کھانا آ رہا تھا. اب قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو. قرآن مجید کا 19واں سورہ، سورہ مریم، آیت نمبر 29. بلا فرمائیے 28، 29، 30، یہ 3 آیتیں پڑھیے گا. فَنَادَاهُ مِن تَحْتِهَا، وہ جو بچہ گود میں تھا ابھی چند منٹ کا، اس نے کہا حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا كُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. وہ بچہ جو گود میں تھا اس کی آواز آئی، اماں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ کمزوری محسوس کر رہی ہیں، نقاہت کا شکار ہیں. تو آواز آئی حُزِّي، ہلاؤ. کیا ہلاؤ؟ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، کھجور کی ٹہنی ہلاؤ، کھجور کی شاخ ہلاؤ. تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، ابھی فوراً تمہاری آغوش میں تازہ تازہ خرمے گریں گے. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا. جناب عیسیٰ کی ولادت کا زمانہ کیا ہے؟ پیریڈ کیا ہے؟ ڈیٹ کیا ہے؟ 25 دسمبر. 25 دسمبر سردی کا موسم ہے. کیوں صاحب نفیس بھائی، خرمے کب آتے ہیں؟ کھجور کا موسم کیا ہے؟ کھجور کا سیزن کیا ہے بتائیے نا. جون جولائی، اور یہ ہے دسمبر کا معاملہ. تو کھجور تو ہوتے ہی نہیں. درخت بھی سوکھا ہوا تھا. سوکھے ہوئے بے ثمر درخت کو جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں 2 منٹ کے 4 منٹ کے شہزادے اپنی ماں سے ہلاؤ ہلاؤ، ابھی ابھی تازہ کھجور گریں گے. اس کا مطلب یہ کہ معصوم تقدیر بدلتا ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پر پریشانی ہو رہی ہے. بے ثمر، یہ ثمر کیا ہے؟ درخت کی اولاد. جس درخت پر پھل ہے وہ صاحب اولاد ہے، اور جس درخت پر پھل نہیں ہے تو لوگوں نے لکھا یہ عیسیٰ نے نہیں کہا تھا. پھر کس نے کہا تھا؟ کہو تو جبرائیل آئے تھے. چلو مان لیتے ہیں جبرائیل آئے. تو جبرائیل نے کہا جناب مریم سے تازہ تازہ ماں بنی تھی کہ آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ناطاقتی ہے، نقاہت ہے، ویکنیس ہے، کمزوری ہے، کیلری کی ضرورت ہے، وٹامن کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، گلوکوز کی ضرورت ہے. آٹومیٹیکل سائنس بھی بتاتی ہے. تو جبرائیل نے کہا ہلاؤ شاخ خرمے کی. نوجوانوں مجھے بتاؤ 25 دسمبر کو یہ واقعہ ہو رہا ہے. یہ گھٹنا کب گھٹی؟ 25 دسمبر. جبرائیل نے کہا ہلاؤ، اور رزلٹ کیا ہوگا؟ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. یہ سوکھی ہوئی شاخ ہلاؤ، بے پھل کی ٹہنی ہلاؤ. میں کہہ رہا ہوں ابھی تازہ خرمے گریں گے. مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے بتا، جناب مریم نے جب شاخ ہلائی تو تازہ خرمے گرے کہ نہیں؟ کہا گرے. اتنی جلدی کہاں سے پیدا ہو گئے؟ سوکھی ہوئی شاخ میں. کہ جبرائیل نے کہا تھا، جبرائیل نے کہا تھا. جبرائیل اگر سوکھی ہوئی شاخ کو کہہ دے کہ اس پہ پھل آ جائے گا تو آ جائے گا، اور حسین راہب سے کہہ دے کہ ہم تجھے بیٹے دیں گے. بھائی وہی سچویشن تھی نا راہب کی بھی جو شاخ کی تھی. یا کھجور نہیں ہے، خرمے نہیں ہے، صبر نہیں ہے، وہ اولاد نہیں ہے. حسین نے کہا ہم نے ساتھ دیے. وہ کہا کیسے آ گئے؟ ارے خرمے دیکھ. اچھا جب تفسیر پڑھو گے تعجب ہوگا، خرمے بھی ساتھ ہی گرے. جبرائیل نے کہا خرمے گریں گے تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. ہلاؤ نا، حرکت دو شاخ خرما کو، تازہ تازہ خرمے تمہاری جھولی میں آ جائیں گے. جبرائیل نے کہا تو آ گئے. حسین نے راہب سے کہا تو مسلمان پریشان ہے. کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ جیسے وہ ہو گیا.
نہیں سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ جبرائیل تو سید الملائکہ ہے، روح الامین ہے، امین وحی ہے، مقرب فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ خاموش! سید الملائکہ کہاں؟ آسمان پر۔ امین وحی کہاں ہے؟ آسمان پر۔ مقرب کہاں ہے؟ آسمان پر۔ فرشتوں کا سردار کہاں ہے؟ آسمان پر۔ اسٹیٹس کہاں ہے اس کا؟ آسمان پر۔ یہ بتا حسین کے دروازے پر کیا ہے؟ حسین کے دروازے پر کیا اسٹیٹس ہے؟ اچھا ابھی تک کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی گفتگو، اس لیے کہ مطمئن اور خاموش بیٹھے ہیں بھائی۔ فضائل پر تو سمجھ ہی میں نہیں آئی ہے، کچھ تو حرکت ہونا چاہیے۔ زبان نہ بولے تو پیشانی کی خوشی تو بتا دے، سمجھ رہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ کمال کی بات ہے۔ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بات رہ جائے گی، بات رہ جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سن رہے ہیں آپ؟ تو جبرائیل کیا ہے بھائی؟ پوزیشن کیا ہے جبرائیل کی؟ حیثیت کیا ہے؟ یہ سارے عہدے آسمان پر ہیں، ہے نا؟ زمین پہ کیا ہے؟ کہ زمین پہ حسین کا گہوارہ جھلانے والا، زمین پہ فاطمہ کی چکی چلانے والا، زمین پر ہے صحن خانہ زہرا میں پوچا لگانے والا، زمین پر ہے خادم حسین کا نوکر۔ میں کچھ کہہ گیا؟ ارے مسلمان اپنے عقیدے کا قبلہ سیدھا کر لے۔ جب حسین کا نوکر بے ثمر درخت میں پھل پیدا کر سکتا ہے تو جبرائیل کا آقا مولا حسین، یہ ہے منزل۔ سلوات پڑھ دے بلند ترین محمد۔ یہ سلامت رہے آپ، شاد و آباد رہے۔ بس ختم ہو گئی گفتگو۔ ہلاؤ۔ کبھی کبھی سوچا جب تک بیت المقدس میں تھی اللہ کے گھر میں تو ادھر سے آ رہا تھا، اور زحمت کی کوئی منزل نہیں تھی، پریشانی کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ارے تازہ تازہ ماں بنی ہے بھائی، اب تھی ضرورت کھانے کی، اب بھیج جنت سے۔ آپ سے پوچھا چاہتا ہوں آپ کیوں رکا؟ جنت کا کھانا آتا ہوا کیوں رکا؟ تو لطیف بات کہنے جا رہا ہوں اور مصائب کی طرف، مجھے حل بتائیے اس کا۔ یہ لفظ سمجھ میں آ رہی؟ جب تک بیت المقدس میں مریم تھی اور اس سچویشن سے دو چار نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، تو تینوں وقت کھانا آ رہا تھا جنت کا۔ اور اب ماں بنی، اب ضرورت ہے فوراً ہی، اب کہہ دیا خود ہلاؤ، اب ہم نہیں بھیجیں گے۔ کیوں بھائی؟ آواز آئی جب تک میرے گھر میں تھی میری ذمہ داری تھی، اب میرے گھر کے باہر چلی گئی تو خود تو نہیں گئی، تیرے حکم کے مطابق گئی۔ کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکم کی بنیاد پر بھی اگر عورت گھر کے باہر چلی جائے، کیا کرے بھائی؟ کمال ہے، معصومہ ہے، بطول ہے، حکم خدا پہ گئی ہے بیت المقدس کے بعد، مگر اللہ نے کہا اب کھانا نہیں آئے گا۔ نہیں سمجھے؟ مراد جنت کی نعمتیں رک جاتی ہیں اگر گھر کے باہر جائے۔ اب سوچو جب اتنی بڑی بیوی حکم خدا کے مطابق گھر سے باہر قدم نکال لے، اس کا کھانا رک جائے، تو جو بغاوت معصوم میں میدان میں آ جائے اسے کیسے دیں گے بھیا؟ یہ ہے منزل۔ بس اب 2 منٹ صرف مصائب۔ ایک روایت کے مطابق آج جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی بتائی جاتی ہے، حالانکہ 10 رجب ہے، 9 رجب نہیں ہے، 10 رجب ہے ولادت، لیکن کچھ نہیں، 9 بھی لکھی ہے۔ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے صاحب ولادت میں مصائب۔ ہلاؤ نا، حرکت دو، شاخ خرما کو، تازہ تازہ خرمے تمہاری جھولی میں آ جائیں گے۔ جبرائیل نے کہا تو آ گئے، اور حسین نے راہب سے کہا تو مسلمان پریشان ہے، کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ جیسے وہ ہو گیا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ جبرائیل تو سید الملائکہ ہے، روح الامین ہے، امین وحی ہے، مقرب فرشتہ ہے،
فرشتوں کا سردار خاموش. سید الملائکہ کہاں؟ آسمان پر. امین وحی کہاں ہے؟ آسمان پر. مقرب کہاں ہے؟ آسمان پر. فرشتوں کا سردار کہاں ہے؟ آسمان پر. اسٹیٹس کہاں ہے اس کا؟ آسمان پر. یہ بتا حسین کے دروازے پہ کیا ہے؟ حسین کے دروازے پہ کیا اسٹیٹس ہے؟ اچھا ابھی تک کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی گفتگو، اس لیے کہ مطمئن اور خاموش بیٹھے ہیں. بھائی فضائل پر تو سمجھ ہی میں نہیں آئی، کچھ تو حرکت ہونا چاہیے. زبان نہ بولے تو پیشانی کی خوشی تو بتا دے. سمجھ رہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ کمال کی بات ہے. ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بات رہ جائے گی بات رہ جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سن رہے ہیں آپ؟ تو جبرائیل کہاں ہے بھائی؟ پوزیشن کیا ہے جبرائیل کی؟ حیثیت کیا ہے؟ یہ سارے عہدے آسمان پر ہیں، ہے نا؟ زمین پہ کیا ہے؟ کہ زمین پہ حسین کا گہوارہ جھلانے والا، زمین پہ فاطمہ کی چکی چلانے والا، زمین پر ہے صحن خانہ زہرا میں پوچا لگانے والا، زمین پر ہے خادم حسین کا نوکر. میں کچھ کہہ گیا؟ ارے مسلمان اپنے عقیدے کا قبلہ سیدھا کر لے. جب حسین کا نوکر بے ثمر درخت میں پھل پیدا کر سکتا ہے تو جبرائیل کا آقا مولا حسین، یہ ہے منزل. سلوات پڑھ دے بلند ترین محمد. یہ سلامت رہے آپ، شاد و آباد رہے. بس ختم ہو گئی گفتگو. ہلاؤ. کبھی کبھی سوچا جب تک بیت المقدس میں تھی اللہ کے گھر میں تو ادھر سے آ رہا تھا، اور زحمت کی کوئی منزل نہیں تھی، پریشانی کا کوئی مقام نہیں تھا. ارے تازہ تازہ ماں بنی ہے بھائی، اب تھی ضرورت کھانے کی، اب بھیج جنت سے. آپ سے پوچھا چاہتا ہوں آپ کیوں رکا؟ جنت کا کھانا آتا ہوا کیوں رکا؟ تو لطیف بات کہنے جا رہا ہوں اور مصائب کی طرف. مجھے حل بتائیے اس کا. یہ لفظ سمجھ میں آ رہی؟ جب تک بیت المقدس میں مریم تھی اور اس سچویشن سے دو چار نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، تو تینوں وقت کھانا آ رہا تھا جنت کا. اور اب ماں بنی، اب ضرورت ہے فوراً ہی. اب کہہ دیا خود ہی لاؤ، اب ہم نہیں بھیجیں گے. کیوں بھائی؟ آواز آئی جب تک میرے گھر میں تھی میری ذمہ داری تھی، اب میرے گھر کے باہر چلی گئی تو خود تو نہیں گئی، تیرے حکم کے مطابق گئی. کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکم کی بنیاد پر بھی اگر عورت گھر کے باہر چلی جائے، کیا کرے بھائی؟ کمال ہے، معصومہ ہے، بطول ہے، حکم خدا پہ گئی ہے بیت المقدس کے بعد. مگر اللہ نے کہا اب کھانا نہیں آئے گا. نہیں سمجھے؟ مراد جنت کی نعمتیں رک جاتی ہیں اگر گھر کے باہر جائے. اب سوچو جب اتنی بڑی بیوی حکم خدا کے مطابق گھر سے باہر قدم نکال لے، اس کا کھانا رک جائے، تو جو بغاوت معصوم میں میدان میں آ جائے اس سے کیسے دیں گے بھیا؟ یہ ہے منزل. بس اب 2 منٹ صرف مصائب. ایک روایت کے مطابق آج جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی بتائی جاتی ہے. حالانکہ 10 رجب ہے، 9 رجب نہیں ہے، 10 رجب ہے ولادت. لیکن کچھ نہیں، 9 بھی لکھی ہے. بڑی پریشانی ہو جاتی ہے صاحب ولادت میں مصائب. مگر سنیے جناب علی اصغر کا مقام کیا ہے. 6 مہینے کا سینہ، مگر ماں کے کردار کو کیسے آپ نے زمانے کے سامنے روشن کیا، یہ سمجھنے کی بات ہے. جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب قاسم علیہ السلام، 6 مہینے کا بچہ، ماں کی کیا عظمت پیش کی ہے. اس بچے نے، 6 مہینے کے شہزادے نے ماں کے کردار کو کس معراج پر لوگوں کے سامنے متعارف کرایا، انٹروڈیوس کرایا ہے. یہ ہے کمال.
جناب علی اصغر کا سننا ہے آپ؟ حالانکہ بہت ماؤں کے تذکرے ہیں قرآن میں، خاص طور سے جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل، وہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ اسماعیل کی عمر کتنی ہے؟ یہ بھی ابھی 2-4 دن پہلے ولادت ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم کعبے کے صحن میں لائے اور کہا پروردگار میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو تیرے گھر کا پڑوسی بنا رہا ہوں، وہاں نہ پانی ہے، نہ درخت کا سایہ ہے، سگلاخ زمین ہے، ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے، پتھر ہیں، کانٹے ہیں، خارزار ہے، وسائل زندگی نہیں ہے، اسباب حیات وہاں کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب بچے پہ پیاس کا غلبہ طاری ہوا، آپ جانتے ہیں ماں نے صحیح کی، یہ حج کرنے والے جانتے ہیں صحیح کیا ہے؟ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے ہیں جناب ہاجرہ نے۔ کیوں؟ پانی مل جائے، پانی تلاش کر رہی ہیں، پانی کا پتہ مل جائے، میرا بچہ پیاسا ہے، تشنا ہے، بچے پہ پیاس کا غلبہ ہے، دہان کے باہر زبان نکلی ہوئی ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں زبان پر، ماں تڑپ گئی، ماں کی ممتا۔ 7 چکر لگائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عزیزوں، چکر لگا رہی ہے ماں، محنت کر رہی ہے ماں، چل رہی ہے ماں، اس چلنے کو جزو حج بنا دیا خدا نے، ارکان حج میں شامل ہے۔ صحیح، ایک عورت کی کاپی کرنا، اتباع کرنا، سیرت پہ عمل کرنا، اگر صحیح نہیں کرو گے تو حج نہیں ہوگا۔ یعنی اگر جناب ہاجرہ کی سیرت اپنایا تو حج رد ہو جائے گا۔ ایک ماں کی یادگار اللہ نے قائم کی ہے۔ کیا کیا تھا جناب ہاجرہ نے؟ کہ اپنے بچے کی پیاس کے عالم میں پانی کی تلاش میں نکلی تھی، تو اللہ نے اس کو رکن حج بنا دیا، جزو حج بنا دیا، عبادت بنا دیا۔ میں بڑا پریشان ہوں، کسی چیز کی تفصیل دے ہی نہیں سکتا، وقت کا دامن سمٹ گیا ہے، بس آپ سمجھ لیجئے۔ کون دوڑ رہی ہے بھائی؟ صحیح کون کر رہی؟ محنت کون کر رہی؟ چھالے پڑ گئے پیروں میں، پتھروں کے نوکیلے خاردار کیفیتوں میں چلتے چلتے ایڑیوں سے خون نکلنے لگا، تلووں سے لہو جاری ہو گیا، جناب ہاجرہ زخمی ہو گئی۔ خون کس کے قدموں سے نکلا؟ لہو کس کے پیروں سے نکلا؟ جناب ہاجرہ کے۔ ہاجرہ دوڑ رہی ہیں۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، وہ بہت بڑا پیغام ہے، یہ بتاؤ ہاجرہ کے پیروں سے، تلووں سے، ایڑیوں سے خون نکلا، مگر پانی کس کے قدموں سے نکلا؟ بڑا تعجب ہے صاحب، کس کے قدموں سے نکلا؟ ادھر ماں صحیح کر رہی تھی صفا و مروہ کے درمیان، ادھر 3-4 گھنٹے کے بچے نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو اسماعیل کے پیروں سے پانی نکلا، ماں کے قدموں سے نہیں نکلا، بچے کے قدموں سے نکلا۔ بچہ تو محنت کر نہیں رہا تھا، بچہ تو نہیں چل رہا تھا، محنت تو ماں کر رہی تھی۔ قرآن نے ایک پیغام اور دیا ہے کہ ماں باپ کے عمل کا صلہ اولاد کو ملتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اب پانی مل گیا، مگر ہاجرہ پریشان تو ہوئی، اپنے مقام سے تو اٹھی پانی کی تلاش میں۔ اسی لیے جب جناب اسماعیل کا ذہن ڈیولپ ہوا اور قربانی کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ کو چھری چلانے کا میرے گلے پر حکم ملا ہے تو چلائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے اسماعیل۔ مگر علی اصغر کی ماں خیمے کے باہر نہیں آئی۔ علی اصغر 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، نہیں آئی، خیمے کے باہر نہیں آئی۔ یہ جناب رباب کا ضبط نفس نہیں آئی۔ آخر میں جب گہوارے سے گرے ہیں علی اصغر اور امام حسین ان کو لے کے میدان میں آئے، اتنا پانی کافی ہے، حسین نے اتنا پانی مانگا تھا، ہونٹوں پہ پپڑیاں، زبان پہ کانٹے، 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا بچہ۔ حسین نے احتجاج کرنے کے بعد، حجت تمام کرنے کے بعد علی اصغر کو جلتی زمین پر لٹا دیا۔ آپ نے سن لیا،
ارے درجہ حرارت کتنا تھا؟ آپ تو جنوری میں گزر رہے ہیں، ٹمپریچر گرا ہوا ہے، ذرا جولائی جون میں آئیے، جب 40-45 ٹمپریچر ہوتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ کربلا کا ٹیمپریچر کتنا تھا عاشور کے دن؟ تو کوئی اس وقت تھرمامیٹر تو تھا نہیں، روایت نے بتایا کہ اتنا ٹمپریچر تھا، اتنا درجہ حرارت تھا، اتنی ہیٹ تھی، غور کریے گا، دانا گرے تو بھن جائے، پانی کسی ظرف میں رکھو تو ابلنے لگے۔ تو کسی سائنٹسٹ سے پوچھو کہ ٹمپریچر اس مقدار پر کتنے ڈگری پر پہنچتا ہے کہ دانا بھننے لگے اور پانی ابلنے لگے۔ آپ آئے ہو مجلس میں، یہاں تو 6-7 گھر ہیں اس بستی میں، سب گرد و نواسی آئے نا، دور دور سے آ گئے ہو نا، مگر اچھے سے آئے، ٹھیک ٹھاک آئے، ناشتہ واشتہ کر کے پانی وانی پی کے آئے ہیں نا، لوہے تو نہیں ہے نا، جھکڑ تو نہیں چل رہے نا، پیاس تو نہیں ستا رہی۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، احسان مت جتانا کبھی، کیا کرنے آئے ہو؟ کہ حسین پر آنسو بہانے آئے، حسین کے فضائل مسائل سننے آئے، تو احسان نہ جتانا، اس لیے کہ اچھی پوزیشن میں، اچھے حالات میں بالکل مفرح الحال ہیں آپ، تب حسین کے مذاہب سننے آئے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ چلو اور مجلس تمام، غور فرمائیے گا، کھا پی کر اچھے حالات میں نارمل طور پر بہت زیادہ سہولت کے ساتھ آ کر اچھی طرح تحفظ سے، حفاظت سے، سیکیورٹی کے ساتھ، سیفٹی کے ساتھ اچھے حالات میں بیٹھ کر حسین کو یاد کرنا اور ہے۔ توجہ کیجئے، آپ جانتے ہیں حسین نے آپ کو کب یاد کیا ہے؟ کس وقت یاد کیا ہے؟ ہاتھوں پر علی اصغر کا لاشا تھا، گلے میں تیر لگا ہوا تھا، اور تیر بھی کیسا تھا؟ من الوزن علی الوزن، 3 بھال کا تیر تھا، زہر میں بجھا ہوا، جو بچے کے گلے کو چھید گیا تھا۔ اس وقت حسین نے کیا کہا ہے؟ آپ قدر نہیں کرو گے؟ آپ کو تو آج 1400 برس کے بعد اچھے حالات میں حسین کو یاد کر رہے ہیں، اور حسین نے کیا کہا تھا؟ ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا تھا، اور حسین رو کے کہہ رہے تھے لیتنی، توجہ کیجئے گا، لیتکم فی یوم عاشورا فتنظرونی، ارے اے میرے چاہنے والوں، اے عزاداروں، اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے عاشور کے دن، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر ظالم انکار کر رہے تھے، اور پانی کے بدلے میرے بچے کے گلے پر 3 بھار کا تیر چلایا، جس نے گلے کو چھید دیا۔ حسین علی اصغر کو لے کر در خیمہ پہ آئے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، 1 مرتبہ آواز دی، رباب، اے اصغر کی ماں، اپنی امانت کو لے جاؤ، ہم سیراب کر لائے ہیں۔ جناب رباب تو نہیں آئی، جناب سکینہ دروازے پہ آ گئی، آنے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا کی قبا کا دامن پکڑ کر، کیوں نہیں بابا؟ علی اصغر پیارا تھا، سکینہ سے پیار نہیں ہے؟ بھیا کو پانی پلا لائے، میرے پانی کا اہتمام نہیں کیا۔ حسین نے جب یہ جملہ سنا، علی اصغر کے گلے سے اپنی ابا کا دامن ہٹایا، اور جو سکینہ نے دیکھا تو زخم نظر آیا، یہ کہہ کر ایک ہائے کا نعرہ مارا، خیمے میں آئی، رباب کے پاروں میں گری، اور بندہ کہتی ہے اماں میرا بھائی ایسا پانی پی کے آیا ہے، اب قیامت تک اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا ایام منقلب ينقلبون الا لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ، ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہم کو نیک اعمال کرنے کی مسلسل توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والی عزادار دنیا میں فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ان سب کو مغفرت کے ساتھ
اہل بیت علیہ السلام کے جوار پاک میں اعلیٰ مقام کرامت فرما۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے علماء حق، مجتہدین کرام، فقہ اہل بیت، مراجع کرام، آیات اعظام کی عمروں میں طول عطا فرما۔